اپنے گھر والوں کی ہر ایک بات بتایا کرتے تھے. بس یہی بتانا بھول گئے کہ تم انگیجڈ ہو. ان کے ولیمے میں ہم اپنی مریم کی رخصتی بھی کر لیں. فی الحال میں شادی نہیں کرنا چاہتا ابو. ہم چاہ رہے تھے کہ رخصتی بھی کر لیں. میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا پارس. ہی نہیں کہ تم میں انگیجڈ. تمہیں روتے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپاتے رہے. بڑے وفادار بنتے تھے. کہاں گئی تمہاری؟ کتنے دھوکے باز ہو تم. مجھے بتایا ہی نہیں کہ تم انگیجڈ. کہاں گئی تمہاری لائلٹی؟ تم نے کبھی میری ذات کے بارے میں پوچھا ہی نہیں. زوار کے والد جیسے ہی رات کے وقت زوار کے کمرے سے پارس کو نکلتا دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ پارس کا کیا کام اس وقت زوار کے کمرے میں. زوار بھی پارس کو منع کرتا ہے, اس کو کہہ دیتا ہے کہ تمہیں اس وقت میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن پارس کو ان ساری باتوں کا کوئی سمجھ نہیں ہے, اور وہ اسے کیا پتا کہ یہ گاؤں کے لوگ ہیں اور یہ اس وقت کسی لڑکی کو لڑکے کے کمرے میں جاتے دیکھ رہے ہیں تو یہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. وہی بات ہوئی, زوار کے والد نے ان کو دیکھ لیا اور ان کے ذہن میں پتہ نہیں کون کون سی باتیں آ رہی ہیں, شک آ رہا ہے. تو جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ پارس کی موجودگی میں بات کرتے ہیں کہ ہم زوار اور ریشم کی شادی کر دیتے ہیں. تبھی پارس کو پتہ چل جاتا ہے کہ زوار تو منگنی کر چکا تھا ریشم کے ساتھ, اسی لیے تو ریشم اس کی طرف سے اتنی پوزیسو تھی. لیکن وہ بہت زیادہ روئے گی اور بہانہ کرے گی کہ مجھے میرے بابا کی یاد آ رہی ہے. اور زوار کہے گا کہ پارس میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے. لیکن پارس اس بات کے لیے رو رہی ہے کہ زوار نے اس کے ساتھ دھوکا کیا ہے. اس کو ساری باتیں بتاتا رہا لیکن اپنی بات بتائی ہی نہیں کہ وہ ریشم کے ساتھ انگیجڈ ہے. جیسے ہی زوار اپنے والد کی بات سنتے ہیں وہ شادی سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا, جس پر اس کے والد کو بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے اور دونوں میں بہت زیادہ بحث ہو جائے گی. اور اس کے والد کہیں گے کہ ہمیں پھر سچ بتاؤ تم شادی کرنا کیوں نہیں چاہتے, جس پر زوار کے لیے اور بھی مشکل ہو جائے گی کہ وہ پارس کے رشتے اور اپنے رشتے کو کس طرح گھر والوں کے سامنے رکھے.